ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو خبر دیں، وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ، پیٹرول کی قیمتیں برقرار رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب۔ میاں شہباز شریف کہتے ہیں رواں ہفتے 56 ارب روپے اضافی بوجھ وفاقی حکومت اٹھائے گی۔ فی لیٹر پیٹرول 95 روپے اور ڈیزل پر فی لیٹر 203 روپے اضافے کی تجویز تھی۔ عالمی منڈی کے مطابق پیٹرول 540 روپے فی لیٹر ہونا تھا۔ پیٹرولیم قیمتوں میں 203 روپے اضافے کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ بحران سے بچنے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں 100 جو آج سے شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی مجھے پیٹرول پر فی لیٹر 95 روپے اور ڈیزل پر فی لیٹر 203 روپے اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جسے میں نے آپ کی مشکلات کے پیش نظر ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے۔ 56 ارب روپے کا اضافی بوجھ وفاقی حکومت خود برداشت کرے گی اور آپ کو یہ بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، عالمی منڈی میں قیمتیں دیکھی جائیں۔ آج کے دن پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 544 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ اسے صرف 322 روپے میں حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ڈیزل کی قیمت بھی آج کے دن پاکستان میں 790 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی، لیکن حکومت آپ کو ڈیزل صرف 335 روپے فی لیٹر فراہم کر رہی ہے۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، مخدوش عمارتوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ غیر قانونی عمارتیں تعمیر کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ جعلی نقشہ نویسوں اور ٹھیکیداروں کے گرد بھی گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ۔ میونسپل کمیشنر کا گرنے والی چھت کا دورہ۔ لیاری میں چھت گرنے والی عمارت کا بھی معائنہ کیا گیا۔ مخدوش عمارتوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں مکمل۔ غیر قانونی عمارتیں تعمیر کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ میونسپل کمشنر کا گرنے والی چھت کا بھی دورہ۔ لیاری میں چھت گرنے والی عمارت کا بھی معائنہ کیا گیا۔ ویلکم بیک۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، کورنگی میں پانی کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ سیکٹر 36A کے 35,000 سے زائد مکین گزشتہ کئی برسوں سے بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ پورے مہینے میں بامشکل 3 سے 4 مرتبہ صرف 15 سے 20 منٹ کے لیے پانی فراہم کیا جاتا ہے، جس کا زیادہ تر حصہ گندے اور آلودہ پانی کی نظر ہو جاتا ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ کورنگی میں پانی کی قلت کا مسئلہ سنگین نوعیت اختیار کر گیا۔ کورنگی نمبر 5 سیکٹر 36A، جہاں کی گلیوں میں پھیلی خشک پائپ لائنیں اور خالی برتن یہاں کے باسیوں کی محرومی کی داستان سنا رہے ہیں۔ تقریباً 450 رہائشی یونٹس پر مشتمل یہ علاقہ برسوں سے پانی کی شدید بحران کی لپیٹ میں ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ مہینے بھر میں صرف 3 سے 4 مرتبہ پانی سپلائی کیا جاتا ہے، وہ بھی محض 15 منٹ سے آدھے گھنٹے کے لیے۔ اس قلیل وقت میں بھی لائنوں سے ایسا بدبودار اور گندا پانی نکلتا ہے جو پینا تو دور کی بات، نہانے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ تو اتنی پریشانی ہے کہ آج کل تو بڑے ٹینکر جو تھے نا وہ تو بہت ہی کماتے ہیں، لیکن چھوٹے جو ٹینکر ہے نا وہ ہر گھر میں نا ہر دوسرے دن آ رہا ہے، جو 1000 سے 1200 روپے میں لوگ ڈلوا رہے ہیں اس کو، اور پانی نہیں آ رہا تو جن کے گھر میں بورنگ لگی ہوئی ہے وہ استعمال کر کے ٹینک میں کھارا پانی ڈال کے وہی استعمال کر رہے ہیں۔ اگر کبھی آگے ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ 15 منٹ کے لیے گھنٹے کے لیے تو وہ پانی مکس ہو گیا تو استعمال کر لیا ہم نے۔ شہری بولے ہزاروں لوگ یہاں رہتے ہیں، کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم ٹینکر کہاں سے خریدیں؟ پینے کا پانی تو دور، وضو کے لیے بھی پانی نہیں ملتا۔ انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ پانی تو بھائی یہاں آ نہیں رہا ہے۔ جو صاحب حیثیت ہیں وہ پانی کا ٹینک میں ڈلوا لیتے ہیں، جو صاحب حیثیت نہیں ہے وہ پانی کے لیے ترس جاتے ہیں، پانی ملتا نہیں ان کو۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر پانی کی فراہمی کا دورانیہ نہ بڑھایا گیا اور گندے پانی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو وہ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ کیمرامین عمران کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ لانڈی نمبر 5 میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے، جہاں شہری آج بھی بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں۔ 4 سال گزرنے کے باوجود میٹھے پانی کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی۔ مزید تفصیل جانتے ہیں دواشکیل پراشا کی رپورٹ میں۔
गर्मी के सताए आवाम के लिए दोहरा मसला। लांडी नंबर 5 में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाका मकीनों के मुताबिक कई साल गुजर जाने के बावजूद सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई और इन्हें रोजमर्रा जरूरियात के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि पानी की अदम दस्तयाबी के बायस मजबूरन बोरिंग का पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो न सिर्फ मुज़र सेहत है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों का सबब भी बन रहा है। पानी जो है तकरीबन 3 साल हो गए यहाँ पानी नहीं आ रहा है। पहले हमारे MNA साहब ने 18 की लाइन से पानी दिया था, उसके बाद भी पानी बिल्कुल बंद हुआ है। हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बोरिंग करवाई हुई है। अब बोरिंग से लोग बेचारे पानी भर रहे हैं, उस पर दुआएं भी मिल रही हैं हमें और अपने अपने घरों में हमने बोरिंग की हुई है। पानी तो ऐसा है कि जितना आप भर लो उतनी आपकी जरूरत के इस्तेमाल के लिए। अब घर के अंदर 5 अफराद है तो 5 के लिए तो पानी आपको अंदाजा लगा लो, 1000 लीटर की पानी की टंकी डलवा रहे हैं, 3 दिन में खत्म हो जा रही है। मकीनों ने मुतादिद बार मुतल्लिका हुकाम को शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन ताहाल कोई मौसर इकदाम नहीं उठाया गया, जिसके बायस इनकी मुश्किलात रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। लांडी नंबर 5 के शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि इन्हें इस कर्ब से निजात मिल सके। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। 4 बड़ी शाहराहों को मिलाने वाला लियाकताबाद 10 नंबर का चौराहा शदीद टूट-फूट का शिकार हो चुका है। इससे गुजरने वाली शाहराहें गुज़िश्ता 1.5 बरस से मुरम्मत की मुंतज़िर हैं, जिसके बायस न सिर्फ ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है बल्कि हादसात में भी इजाफा हो रहा है। ताजिर बरादरी का कहना है कि सड़कों की बदहाली से कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है और इंतज़ामिया की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची की मसरूफ तरीन गुजरगाहों में शुमार होने वाला लियाकताबाद नंबर 10 का चौराहा, जो इस वक्त खंडर का मंजर पेश कर रहा है। 4 अहम शाहराहों सर शाह सुलेमान रोड, SM तौफीक रोड, इब्न सीना रोड और शाहराह पाकिस्तान को मिलाने वाली ये जगह शहरियों के लिए दर्द सर बन चुकी है। ताजिर रहनुमा जावेद शम्स बोले 1.5 साल से यही हालात हैं। न सर शाह सुलेमान रोड बनी और न SM तौफीक रोड। कारोबार तबाह हो रहा है, हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं। ये 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। टूट फूट का हाल है शिकार। उसके साथ साथ आप देखें कि यहाँ पे कभी भी जो है इसको बनाने की कोशिश नहीं गई। सर शाह सुलेमान रोड तो सिरे से गायब हो गया है। अगर आप अल-आज़म के सामने से गरीबाबाद की तरफ आप जाते तो आपको रोड नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। अवाम का कहना है कि इस चौराहे के एतराफ एशिया की बड़ी सराफा मार्केट समेत दर्जनों कारोबारी मराकज कायम हैं, जहाँ आने वाले शहरी भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ रोजाना ट्रैफिक जाम होता है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, गड़ों की वजह से हादसात भी हो रहे हैं। हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। लियाकताबाद की बहुत कदीम मार्केट है, यहाँ पे हर चीज की दुकान है, ग्रोसरी की, कपड़े की, सुनार की और इलेक्ट्रिक आइटम की, तमाम मार्केटें हैं। मगर यहाँ बहुत बुरा हाल है। 1.5-2 साल से पूरी सड़कें तबाह हुई हुई हैं और कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर जो है ना खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। शहरियों और ताजिरों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सड़कों की मुरम्मत करके इस अहम चौराहे को काबिल इस्तेमाल बनाया जाए ताकि ट्रैफिक और कारोबारी सरगर्मियाँ मामूल पर आ सकें। कैमरामैन इमरान के हमराह रिजवान अहमद, सिटी 21। नाजरीन, कराची में गैस के मसाइल हल ना हो सके। लांडी के सेक्टर 36B में भी गैस बंदिश मामूल बन गई। शहरियों का कहना है कि रोज़ाना कई घंटे गैस दस्तयाब नहीं होती, जिसके बायस घरेलू मामूलात मुतासिर हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं दुआ शकील पराचा की रिपोर्ट में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस के मसाइल बरकरार। लांडी में भी गैस लोड शेडिंग का खात्मा हल न हो सका। सेक्टर 36D के मकीन गैस बंदिश के बायस शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। गैस की गैर मुआयना लोड शेडिंग ने घरेलू जिंदगी मुतासिर कर रखी है। खाना पकाने और दीगर जरूरी काम अक्सर मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि गैस कई घंटों तक दस्तयाब नहीं होती। शहरियों का कहना है कि वो रोजाना अपने कामों में रुकावटों का सामना कर रहे हैं। खसूसन खवातीन और बुजुर्ग खानदान के अफराद इस सूरत हाल से सबसे ज्यादा मुतासिर है। तो कम से कम 13 साल से जो है ना बिल्कुल इशू हुआ है। जुम्मा और हफ्ता इतवार 3 दिन तो बिल्कुल गैस नहीं आती है ना, और बाकी दिनों में बहुत कम 2-2 घंटे गैस खोलते हैं और 6-6 घंटे बंद करते हैं। बिल तो ज्यादा आए हुए लोगों ने, इसी ने तो नहीं भरे। सूरत हाल तो यही है, बिल जब चढ़े जाते हैं लोगों के ऊपर तो वो कम नहीं करते ना। अब जैसे किसी के घर में 1500 का बिल आता है, एकदम 10,000 का बिल भेजना, वो कैसे भरेगा गरीब आदमी। मकीनों ने बार बार मुतल्लिका हुकाम से राब्ता किया, लेकिन ताहाल कोई मुस्तकिल हल सामने नहीं आया। इलाका मकीन हुकाम से फौरी इक़दामात के मुंतजिर है ताकि गैस की लोड शेडिंग खत्म हो और शहरियों की जिंदगी आसान हो सके। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21।
عید الفطر کے بعد مختلف اسپتالوں کی طرح سول اسپتال میں بھی مریضوں کا رش بڑھ گیا ہے اور تمام او پی ڈیز بھی مریضوں سے بھر گئی ہیں۔ او پی ڈی انچارج ڈاکٹر ہریش کمار نے عوام کو احتیاط اپنانے کی ہدایت کی ہے۔ اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ اچھا، یہ عید کے بعد آہستہ آہستہ رش بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی کل بھی جیسے تھے 5000 پیشنٹ تھے اور منڈے سے یہ رش اور زیادہ ہوگی۔ ہمارے ڈاکٹرز تقریباً 99% سب موجود ہیں اور پیشنٹ ابھی کم ہیں، بلکہ 5000 ابھی کم ہیں۔ پیر سے اور زیادہ رش ہوگی کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ زیادہ تر انٹیریئرس چلے جاتے ہیں پیشنٹس وغیرہ، یہ واپس سب منڈے کو سب واپس آئیں گے، تو منڈے سے یہ رش اور زیادہ ہو جائے گی۔ اور ہماری ساری او پی ڈیاں فعال ہیں، سب او پی ڈیاں چل رہی ہیں، کوئی بھی ایسی نہیں ہے او پی ڈی جس کو بند ہو، ساری او پی ڈی چل رہی ہے۔ ہماری ایم ایس صاحب خالد بخاری صاحب کی فل سپورٹ ہے۔ میڈیسن کا ایشو ہو، انویسٹیگیشنس ہو، الٹرا ساؤنڈ ہو، سب ہمارے ایکٹیو ہیں ابھی اس وقت۔ بس کھانے پینے میں یہ ہے کہ باہر سے کم استعمال کرو چیز کھانے پینے کی، کیونکہ رات کو سردی اور دن کو گرمی، اور بس احتیاط کریں، باہر کا کھانا نہیں کھائیں، گھر کا کھانا استعمال کریں، اور پانی آپ تھوڑا زیادہ پئیں، گرمی میں پانی اچھا پئیں، زیادہ پئیں تو وہ تھوڑا ری ہائیڈریٹ رہیں گے آپ۔ نئی گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے فی من مقرر۔ حکومت سندھ نے گندم خریداری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ باردانہ کسان خود خریدیں گے۔ 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم خرید کی جائے گی۔ صوبائی حکومت نے گندم خراب اور چوری کے الزام پر 40 سے زائد افسران کے خلاف ایکشن شروع کر دیا۔ 4 صوبائی وزراء کی پریس کانفرنس کے بارے میں عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیے۔ نئی گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے فی من مقرر۔ باردانہ کسان خود خرید کریں گے۔ 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم خرید کی جائے گی۔ سندھ سرکار کا گندم خریداری پالیسی کا اعلان، جس کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا۔ محکمہ اطلاعات کے سوشل میڈیا ونگ میں صوبائی وزراء مختوم محبوب الزماں، چام خان شورو، مکیش چاولہ اور گیان چند ایسرانی کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ وزیر خوراک مختوم محبوب الزماں بولے، حکومت نے پرانی گندم پر 84 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ 10 لاکھ میٹرک ٹن پرانی گندم ریلیز کر دی گئی ہے۔ نئی گندم 3500 روپے فی من کی قیمت سے خریدی جائے گی، جس میں خالی باردانہ کی مد میں 100 روپے اور 50 روپے الگ دیے جائیں گے۔ رواں سیزن میں 10 لاکھ میٹرک ٹن ہاری کارڈ والے چھوٹے زمینداروں سے خرید کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ گندم خراب اور چوری ہونے کے الزام میں 43 افسران کو شوکاز نوٹس، 22 کو معطل اور 9 کو ملازمت سے برطرف کیا گیا ہے۔ اس دفعہ جو خریداری سندھ گورنمنٹ کرے گی وہ صرف رجسٹرڈ ہاری کارڈ کے جو فارمرز ہیں اس کے تحت کی جائے گی، جس سے ہماری ٹرانسپیرنسی اور جو معیار ہے اس کو ہم اچیو کریں گے۔ اس کے علاوہ اور ہم اناؤنس کر رہے ہیں ایک انسینٹیو اور سپورٹ پرائس باردانے کے اوپر جو فارمر خود لے آئیں گے اور گورنمنٹ ان کو پے کرے گی مارکیٹ پرائس سے اوپر، پر بیگ پر 50 kg بیگ ہم 60 روپے پر فارمر ہم دیں گے۔ اگر ان کی بیگ 100 kg کی ہے تو ہم 100 روپے دیں گے۔ 50 روپیز 50 kg کے بیگ پہ، 100 روپے ہمارے ہوں گے 100 kg کے بیگ پہ۔ وزیر منصوبہ بندی و آپاشی جام خان شورو کا کہنا تھا کہ پرانی گندم سے 2 لاکھ میٹرک ٹن گندم اب بھی موجود ہے۔ 12 لاکھ میٹرک ٹن گندم موجود تھی۔ پنجاب میں گندم کی قلت ہو گئی تھی، سندھ کے پاس گندم موجود تھی، جس کے بدولت سندھ میں آٹا سستا تھا۔ تو کسی اور صوبے نے کہا تھا کہ ہم گندم پروکیور نہیں کریں گے، میں 2024 کی بات کر رہا ہوں، اور سندھ گورنمنٹ نے گندم پروکیور کی، اور اس وقت جو پنجاب کے اندر گوداموں میں گندم پڑی ہوئی تھی وہ اس وقت ریلیز کر دی گئی، لیکن سندھ گورنمنٹ نے، فوڈ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ہم یہ گندم رکھتے ہیں اس ٹائم کے لیے جب ہمارے شہریوں کو آٹے کی سخت ضرورت ہوگی، اور وہی ہوا کہ سندھ گورنمنٹ نے وہ گندم بچا کے مشکل ٹائم کے لیے رکھی۔ اس رمضان کے اندر فوڈ ڈپارٹمنٹ نے سبسڈائز ریٹ کے اوپر گندم ریلیز کی، فلور ملوں کو گندم ملی، اور آٹا ایک مناسب ریٹ کے اوپر دستیاب رہا۔ صحافیوں کے تیز و تند سوالات کا سامنا کرتے ہوئے وزیر خوراک کا کہنا تھا کہ گندم خراب ہونے اور چوری ہونے کی اطلاعات درست ہیں، جس کے تحت افسران کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ پہلی بار کابینہ کی ذیلی کمیٹی کے تحت فیصلے ہو رہے ہیں۔ کیمرہ مین احمد حسین کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔
پاکستان کے GSP پلس اسٹیٹس کے خاتمے سے متعلق گردش کرتی خبروں کے خلاف بزنس کمیونٹی میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ FPCCIA کے عہدیداران اور بزنس کمیونٹی نے اس پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ GSP پلس پاکستان کی معیشت کا اہم ستون ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ معیشت مضبوط، پروپیگنڈے ناکام، فیڈریشن ہاؤس سے واضح پیغام، حکومت کے ساتھ یکجہتی ظاہر کر دی۔ فیڈریشن ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران FPCCI کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض منگو نے کہا کہ GSP پلس اسٹیٹس پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے، جسے یورپی یونین نے 2013 میں دیا تھا اور اب اسے 227 تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اس اسٹیٹس کے تحت پاکستان یورپ میں ڈیوٹی فری رسائی حاصل کر رہا ہے، جس سے برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 24% ایکسپورٹ یورپی ممالک کو جاتی ہے اور 2026 تک $8 ارب کی برآمدات مکمل ہو چکی ہے۔ حکومت کو پیداواری لاگت کم کرنے، ٹیکسوں اور توانائی کے نرخوں میں کمی لانے پر توجہ دینی ہوگی تاکہ برآمدات میں مزید اضافہ ممکن ہو۔ پاکستان 2030 تک $100 ارب برآمدات کا ہدف حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ٹیکس ریفارمز ہیں وہ ہمیں کرنی ہوگی، ہمیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں کمی لانا ہوگی۔ اس کے بغیر ہم لوگ ایکسپورٹ جو ہے اپنی نہیں بڑھا سکتے، اور ہمیں جو اتنا اچھا یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے GSP پلس کا، میں یہ سمجھتا ہوں اس کو ہم لوگ مزید 2-3 سالوں میں ہمیں اس کو ملٹیپلائی کرنا چاہیے، اور بہت آسانی سے ہو سکتا ہے اگر ہم دونوں جو ہے گورنمنٹ اور ہمارا جو کوآرڈینیشن جتنا بہتر ہوگا اتنی بہتر ہماری ایکسپورٹ ہوگی اور ہماری انڈسٹری ہوگی۔ FPCCI کے نائب صدر اور بزنس کمیونٹی نے کہا کہ SMEs اور ٹیکسٹائل سیکٹر معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور GSP پلس اسٹیٹس ان کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے اس تاثر کو مسترد کیا کہ پاکستان یہ اسٹیٹس کھو سکتا ہے اور واضح کیا کہ یورپی یونین کی تمام شرائط پوری کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کو مستقل اپروولس دے رہا ہے فیکٹریز کو، اور ہم لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جو اس بات کی واضح دلیل ہے۔ آلریڈی ہم 65-70% کیپیسٹی یوٹیلائز کر رہے ہیں، کیپیسٹی اویلیبل ہے، ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے، کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے۔ مسئلہ اگین وہی آ جاتا ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس۔ اگر پاکستان میں اس خطے میں استحکام ہوگا تو پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ اگر پاکستان کا یہ خطہ تھوڑا سا معاشی طور پہ کمزور ہوگا تو پورے دنیا کو اس سے مشکلات پیدا ہوں گی۔ FPCCI حکام کا کہنا تھا کہ پاکستان نہ صرف GSP پلس اسٹیٹس برقرار رکھے گا بلکہ مارکہ معیشت بھی جیتے گا اور برآمدات میں نمایاں اضافہ کرے گا۔ کیمرمین احمد حسین کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ جماعت اسلامی نے کراچی کے لیے با اختیار شہری حکومت کا مطالبہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر خان کا کہنا ہے کہ شہر کو اس کا حق دیا جائے، جبکہ آج سے پڑھو پڑھاؤ مہم بھی شروع کی جا رہی ہے۔ انہوں نے MQM پر بھی سخت تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ ماضی میں کراچی کے مفادات کا سودا کرتی رہی ہے۔ اقصیٰ شیخ کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے حق کی آواز ایک بار پھر بلند ہو گئی۔ جماعت اسلامی نے با اختیار شہری حکومت کا مطالبہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر خان نے ادارہ نور حق میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا کہ ایک طرف کفایت شعاری کے دعوے کیے جا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف حکومتی عیاشیاں بدستور جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گل پلازہ سانحے کے بعد بھی وزیر اعظم کراچی نہیں آئے، لیکن گزشتہ روز وہ 3 درجن سے زائد گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ کراچی کی سڑکوں پر گھومتے رہے۔ ایک جانب کفایت شعاری کی بات کی جا رہی ہے، لیکن 3 درجن سے زائد گاڑیوں کا فلیٹ جو ہے وہ، اور 3 گھنٹے وہ کراچی میں رہے، جس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وفاق کی اور صوبے کی کراچی میں دلچسپی کا حال کیا ہے۔ جہاں گل پلازہ کا اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، اس کے بعد بھی وزیر اعظم نے زحمت نہیں کی۔ مونم ظفر خان بولے کہ جماعت اسلامی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے خلاف بھرپور مہم چلائے گی۔ انہوں نے MQM کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ اب اس جماعت کی کوئی سیاسی حیثیت باقی نہیں رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ MQM ہر حکومت کا حصہ بن کر کراچی کے مفادات کا سودا کرتی رہی ہے اور شہریوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہی۔ کراچی کے سارے محکمے MQM نے چند وزارتوں کے عوض سارے محکمے کراچی کے محکمے سندھ کے حوالے کر دیے گئے، جن میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بھی شامل ہے، جو نااہل ترین ادارہ، کرپٹ ترین ادارہ بنا ہوا ہے۔ جو سندھ سالڈ ویسٹ کا مینجمنٹ بورڈ کا محکمہ پورے شہر کراچی کے لیے اذیت کا باعث بنا ہوا ہے، تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی
जमात इस्लामी इस हवाले से पूरी एक कैंपेन डिज़ाइन कर रही है, इस पर तफसील से बात भी की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी कराची ने ऐलान किया कि पढ़ो पढ़ाओ मुहिम आज से शुरू की जा रही है, जो 20 अप्रैल तक जारी रहेगी। उन्होंने मुतालबा किया कि कराची को फौरी तौर पर बाइख्तियार शहरी हुकूमत दी जाए ताकि शहर के मसाइल मुस्तकिल बुनियादों पर हल किए जा सके। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बाइस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी बरकरार। 100 इंडेक्स 1200 पॉइंट्स कमी से 1,51,707 पर बंद हुआ। सरमायाकारों का मोहतात रवैया मार्केट पर दबाव का सबब बन गया। काविश मीमन की रिपोर्ट देखिए। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान। 100 इंडेक्स 1200 पॉइंट्स कमी के बाद 1,51,707 की सतह पर बंद हुआ। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के बायस दुनिया भर की तरह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान बरकरार रहा। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम मंदी पर हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,53,660 जबकि कम तरीन सतह 1,51,457 रही। माहिरीन के मुताबिक खित्ते में गैर यकीनी सूरत हाल के बायस सरमायाकार मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं, जिसके बायस मार्केट पर दबाव बरकरार है। मिडिल ईस्ट के वॉर की वजह से भी रोजाना की बुनियाद पे जो है फैसले चेंज हो रहे हैं, तो मार्केट भी अपने हिसाब से ही एडजस्टमेंट कर रही है उसके। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,52,907 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। कैमरामैन इमरानी के साथ काविश में सिटी 21। आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमत में कमी हुई है। आलमी मार्केट में सोना $10 सस्ता होकर $4,445 फी औंस पर आ गया है, जिसका असर मुकामी मार्केट पर भी पड़ा है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 1,000 रुपये सस्ता होकर कीमत $4,67,262 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 858 रुपये कमी से $4,0601 रुपये का हो गया, जबकि 1 तोला चांदी 30 रुपये कमी से 7,454 रुपये फी तोला पर आ गई है।